ہمارے جو محترم حضرت ہیں وہ ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کیا معمول تھا کہ وہ عشاء کی جو نماز ہے نا وہ دیر سے پڑھایا کرتے تھے. اتنی دیر کرتے تھے، اتنی تاخیر ہوتی تھی کہ صحابہ کرام انتظار کرتے کرتے مسجد میں سو جایا کرتے تھے. پھر ان کو اٹھایا جاتا تھا کہ بھائی نماز پڑھانے کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا ہے، چلو اٹھ جاؤ. اتنی تاخیر سے نماز پڑھایا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد پھر معمول کیا تھا؟ میرا اور آپ کو تو کام یہ ہے نا، تاخیر سے نماز پڑھ لی، ساری چیزیں کر لی تو کیا ہوتا ہے کہ اب سو جاؤ. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی ذات سے جوڑنے کے لیے کبھی ٹائم مقرر مت کرنا، اس کا کوئی اوقات نہیں ہے. اگر تم نے بولا نا 9:30 بجے میں آ رہا ہوں، 10:30 بجے میں آ رہا ہوں، تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کام یہ والا. یہ کام ہوگا بغیر ٹائم کے، اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے. یہ تو جس وقت آپ کو فون آ گیا بس آپ کا کام ہی یہ تھا، آپ نے اسی وقت لبیک کہہ دینا، چلو بھائی، کوئی ٹائم نہیں اس کا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز اتنی تاخیر سے پڑھانے کے بعد انصار کی بستی کے اندر جایا کرتے تھے، صرف اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات سے جوڑنے کے لیے، بات کرنے کے لیے. اور انصار صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اندر، انصار صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اندر بیٹھ کر وہ خوب اچھی طریقے سے اپنے مدینے کے واقعات سنایا، مکے کے واقعات سنایا کرتے تھے، ہجرت کے واقعات سنایا کرتے تھے. اور اس کے بعد آ کر کچھ کھایا کرتے تھے. اب کتنی بھی دیر ہو جائے، ایک دفعہ گئے تو یہاں پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے بھاری بھرکم صحابی تھے. موٹے صحابہ تھے، بھاری بھرکم، وزن بھاری تھا، وزنی تھے. تو ان کی ڈیوٹی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو دودھ پیش کرنا، اور پھر خود بھی پینا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رکھنا. تو انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو دودھ پیش کیا، سب نے دودھ پیا اور سو گئے. دودھ پی کر انہوں نے اپنا دودھ بھی پیا. دودھ پینے کے بعد یہ اپنے بستر پر گئے، وہاں شیطان آ گیا، اور شیطان نے آ کر ان کو کہا کہ دیکھ تھوڑا سا تو دودھ ہے، وہ بھی پی لے جا کر. ابھی شیطان کو سمجھا رہے نہیں یہ دودھ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے، یہ میں نہیں پی سکتا ہے، یہ میں نہیں پی سکتا ہوں. بولے تھوڑا سا تو ہے، دیکھ سوچ، جہاں پر وہ گئے نا انصار صحابہ کے پاس، انصار صحابہ بغیر اکرام کے ان کو واپس نہیں آنے دیں گے. وہ ان کو اکرام کریں گے بہت اچھے طریقے سے، اور یہ سوچ لے بغیر اکرام کے وہ آنے نہیں دیں گے، وہ ایسے صحابہ ہیں. بولا اچھا ایسے صحابہ ہیں؟ بولا ہاں، وہ تو کچھ کھلا پلا کر بھیجیں گے اور تو خامہ کھائی کے اندر. اب انہوں نے بولا چلو اچھا اسی بات ہے، تو جا کر وہ دودھ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا تھا وہ دودھ پی. اب جب دودھ پیا دوبارہ شیطان وہی آ گیا، تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے اچھا نہیں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پی کر. اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور آ کر پیالے کے اوپر سے ڈھکن ہٹائیں گے تو دیکھیں گے پیالہ خالی ہے،
اور جب پیالہ خالی دیکھیں گے کچھ نہیں ملے گا تیرے لیے بد دعا کریں گے، اور تیری ہلاکت کے اندر تو اب کوئی بات رہ ہی نہیں گئی، تو ہلاک ہو گیا آج۔ اب انہوں نے جو پریشان ہونا شروع کیا ہے، اور اسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دودھ کا جو کٹورا تھا اس میں سے ڈھکن ہٹایا تو دیکھا خالی۔ اب انہوں نے بولا اب تو میری ہلاکت پکی اور یقینی ہے، میں بچ نہیں سکتا ہوں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دودھ پیا۔ اتنے میں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، بولا اوفو یہ تو بددعا کرنے کے لیے اٹھائے ہیں، اب تو میرا کام تمام ہو گیا۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے سوچا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ جاؤں اور دیکھوں تو صحیح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا مانگ رہے ہیں، بد دعا کیا کر رہے ہیں میرے لیے۔ جب قریب جا کر بیٹھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ یہ اس وقت کی دعا ہے، ہم کیا جب کوئی ہمارا اکرام کرتا ہے ہم جب پڑھتے ہیں یہ دعا، سمجھ گئے؟ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھی ہے جب ان کا کھانا کوئی اور کھا گیا تھا، سمجھیے میری بات کو، یہ اس وقت کی دعا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگ کب پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ دعا کہ جب کوئی ہمارے کو دعوت دیتا ہے، دعوت دینے کے اس کے گھر کے اندر کھانا کھاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اللہ جس نے ہمیں کھلایا تو اس کو کھلا، اور جس نے ہمیں پلایا تو اس کو پلا۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اس کو کھلا، اور جس نے مجھے پلایا تو اس کو پلا۔ یہ دعا اس موقع کی ہے بھائی، اس موقع کی دعا ہے یہ، اور ہم کس موقع پر پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم دعا تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن دعا کے اوپر جو واقعات ہے نا اس کو بھول چکے ہیں، اس لیے دعا پڑھنے کی فضیلت تو ہمیں معلوم ہوتی ہے لیکن اس فضیلت کے اوپر جو وعدہ ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ جو پس منظر کے اندر واقعہ ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ہم ساری دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، باتھ روم میں جانے کی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم کھانا کھانے کی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، گھر کے اندر آنے کی داخل ہونے کی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، گاڑی کے اندر بیٹھنے کی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پس منظر کے اندر جو واقعات ہیں وہ پتہ ہے ہمیں، پتہ ہونا ضروری ہے بھائی کہ ان دعاؤں کے پس منظر کے اندر واقعات کیا ہیں یہ تو بتائیں۔ ہر چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واقعہ ہے، ایک سبق ہے، بتایا یہاں پر یہ جا رہا ہے۔ کہ بھئی جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ انتقامی نہیں ہوتے ہیں، ان کے اندر انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، انتقام ہی نہیں ہوتا، ان کے اوپر کیسے بھی حالات آ جائے ان کے اندر ہدایت کا ہی جذبہ ہوتا ہے، ہدایت کا ہی جذبہ ہوتا ہے۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے، ابھی یہ جو خواتین مارچ ہو رہی ہے، کوئی غلط جملوں کے ساتھ مارچ کر رہا ہے، کوئی صحیح جملوں کے ساتھ مارچ کر رہا ہے، کر رہے نہیں کر رہے؟ ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں، ہلاکت کی دعا نہیں کرنا کبھی، ہلاکت کی نیت بھی نہیں کرنا۔ ہمارے حضرت اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے حضرت ایک بات کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہلاکت کی نیت کر لی تم نے کسی کی اور ہلاکت کی دعا کر دی، اس سے وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ اور بڑھتا چلا جائے گا۔ جب تم ہدایت کی دعا کرو گے اور ہدایت کی نیت رکھو گے، اس ہدایت کی نیت رکھنے پر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کریں گے۔
اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوگی. ذہن میں رکھ. اگر آپ ان میں ہدایت کی دعا نہیں کر رہے اور ہدایت کی نیت رکھتے، وہ ہلاک نہیں ہو سکتے. ان کی ہلاکت تب ہی طے ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے جب آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہو یا ہدایت کی نیت رکھی ہوئی ہو. اور یہی صحابہ کرام کا جذبہ ہوا کرتا تھا. یہی صحابہ کرام کا جذبہ ہوا کرتا. تو اس لیے دین کا کام کرنے والے انتقامی جذبہ نہیں رکھتے. یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. اتنی دیر میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا دل چاہا میں چھری لے کر اٹھا اور اٹھ کر میں نے سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا ہے، تو لہٰذا میں کوئی بکرا یا بکری ذبح کر دوں گوشت والی اور اس کو فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پکا کر دے دوں. تو مجھے جاتے ہوئے دیکھ لیا. بولا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ بکری کو ذبح کرنے جا رہا ہوں. بولا کیوں؟ اے مقداد کیوں بکری کو ذبح کرنے جا رہا ہوں؟ بولا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے نا، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، تو میں اس کو ذبح کر کے آپ کے لیے کوئی بندوبست کرتا ہوں کھانے کا. فرمایا اے مقداد یہ برتن اٹھاؤ اور اٹھا کر لے جاؤ، جا کر بکریوں کے تھنوں کے اندر سے دودھ نکال کر لاؤ. میرا اور آپ کا ذہن تو یہ ہوتا نا ایک دفعہ بکری نے دودھ دے دیا دوبارہ دے نہیں سکتی ہے، دوبارہ تو نہیں آ سکتا اس کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے کے لیے کہ یہ جو دوبارہ دینے کا تعلق ہے، رزق کا جو تعلق ہے، یہ براہ راست اللہ کی ذات سے کسی اسباب سے نہیں ہے. اللہ چاہتے تو دودھ براہ راست بھی دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی یہ انتظام چلایا ہے کہ ایسے نہیں، تاکہ پتہ چل جائے، صحابہ کرام کی بھی تربیت ہو جائے اور آنے والے لوگوں کو بھی بعد میں تربیت ہو. فرمایا اے مقداد جاؤ دودھ نکال کر لاؤ. اور بکریوں سے دودھ نہیں آتا ہے، اللہ کے خزانوں میں سے آتا ہے. تمہیں کس نے کہہ دیا بکریوں سے آ رہا ہے؟ بکری کے تھن تم نے دیکھا خالی ہوئے، اللہ کے خزانے خالی نہیں ہوئے. فرماتے ہیں کہ میں گیا اور جتنے برتن تھے نا سارے بھر دیے دودھ سے. ساری بکریوں کو دیکھا، ساری بکریاں تھنوں سے بھری ہوئی، اور میں نے بہت دودھ نکالا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، پھر خود پیا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا، پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا، پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا. پھر اس کے بعد جب ہم خوب سیر ہو گئے، خوب سیر ہو کر پی لیا دونوں نے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مقداد جتنے صحابہ کرام سو رہے سب کو اٹھاؤ اور ان سب کو پلاؤ. سمجھ رہے ہو؟ تو بھائی اس واقعے کا بتانے کا مقصد کیا تھا؟ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ظاہر کو کچھ مت سمجھو، ظاہر کا انکار کرو اور ظاہر کا انکار کر کے اللہ کی ذات کا یقین پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد مانگو. اللہ تعالیٰ سبب سے ہٹ کر تمہاری مدد فرمائیں گے. اللہ